کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دوا. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور یہ ہمارا ڈیبیٹ کا کمپٹیشن ہے جو کہ آپ تقریباً روزانہ آپ سمجھیے کہ 3:25 پر ہمارا قصے کا سیگمنٹ ہوتا ہے. 3:40 پر روزانہ آپ اندازاً یہ ٹائم رکھیے ڈیبیٹ کمپٹیشن کے لیے. تو پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ جو ہے وہ ہمارا ڈیبیٹ کا مقابلہ تھا. ہفتے اور اتوار کو بیت بازی. تو آج میں اپنے پہلے مقرر سے گزارش کروں گا کہ آئیے گا پلیز. احمد منہاس صاحب آئیے گا جناب, جن کا تعلق ہے اقرا مدرسۃ الاطفال سے. اور آج 4 میں سے 2 لوگ سلیکٹ ہوں گے روزانہ کی طرح آج بھی, اور جو 2 وینرز ہوں گے ان کے لیے اینکس کے گفٹ ہیمپرز ہیں. موضوع ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. بسم اللہ. میں انسان تخلیق آدم سے لے کر تکمیل آدم تک کے سفر میں کبھی فرشتوں کے اعتراض کا نشانہ بنا تو کبھی ابلیس کی دھتکار کا, مگر محبت سے تخلیق کرنے والی مہربان ہستی نے مجھے دھتکارنے والے صرف ایک سجدے سے انکار کرنے والے کے کروڑوں سجدے ضائع کر دیے. میرے کردار پر اعتراض کرنے والوں کو کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ابلیس نے کم طریقہ تانا دیا. فرشتوں نے کہا یہ خرابیاں کرے گا, زمین پر کشت و خون کرتا پھرے گا. میں نے نپولین اور ہٹلر بن کے کہا لبیک. صدر علی وقار ایک طرف یہ دعویٰ کہ جسے مجھ پہ فوقیت دی گئی اسے ہر راستے پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا, تو دوسری جانب دل یزداں میں میرا بڑا معیار تھا اور میں اس معیار سے اترتا چلا گیا. اپنی خالق کی نظروں سے اتنا گرا کہ پھر سنبھلنے کی ہمت نہ رہی. میں لشکر رحمان کے بجائے لشکر شیطان کی اول صفوں میں جا کھڑا ہوا. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح کہ صدر علی وقار ابلیس نے تو صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا, میں نے فرعون بن کر سجدہ کرنے والوں کی گردنیں اڑا دی. ابلیس نے تو صرف رب کی تخلیق سے منہ پھیرا تھا. میں نے نمرود بن کے خلیل اللہ کو آگ میں پھینک دیا. ابلیس نے تو صرف حکم نامے سے انکار کیا تھا. میں نے خسرو پرویز بن کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا خط چاک کر دیا. ابلیس نے تو صرف اما حوا اور بابا آدم کو بے لباس کیا تھا. میں نے آدمیت کو بے لباس کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ صدر علی وقار بعہد الست کو کچھ اس طرح سے نبھا رہا ہوں کہ اقرار نہ کرنے والا اس مہینے قید, اور میں اقرار کرنے کے باوجود اس کی کمی کو پورا کر رہا ہوں. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی. یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا, سجدہ خدا کو بھی ابلیس سے یاریاں بھی. یہ بتا کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا, یہ بتا کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. جناب بہت شکریہ. نمرہ آئیے گا. نمرہ آرائیں ہمارے آج کی دوسری مقررہ ہیں. یاد دہانی کہ اپنے ہاتھوں کو آپ باقاعدگی سے دھوتے رہیے. نشریات ضرور دیکھیے لیکن احتیاط ساتھ ساتھ ضرور کیجیے. اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوتے بھی رہیے اور اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے سینیٹائز بھی کرتے رہیے. پیغام ہے WB بائی ہمانے کی جانب سے. صحت مند رہیے اور اپنے ارد گرد کے جہان کو کرونا فری اور محفوظ بنائیے. جی نمرہ آرائیں بسم اللہ. نور یزداں سے جگمگاتی کائنات کے بارہائے میں پھیلنے والی روشنی, اور حکم ہوتا ہے کہ آدم کو سجدہ کیا جائے. جناب والا جب آدم کو سجدہ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ابلیس تکبر میں آ کر انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. تو جناب والا بارگاہ یزداں میں مردود ہونے کے بعد ابلیس یہ کہتا ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. کیا علی وقار جب شداد زمین پر جنت بناتا ہے اور لوگوں سے خود کو خدا کہلوانے کو کہتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے, تو علی وقار خدا اسی کو اسی کی جنت کے دروازے کے سامنے موت دیتا ہے. جناب والا پھر نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے خدا اس کو ایک مچھر کے ذریعے ذلت اور رسوائی کی موت دیتا ہے. کہ علی وقار جب ننھی کلیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور مظلوم اور بے بس لوگوں کا قتل کیا جائے,
کہ علی وقار جب برائی پھیلائی جائے، بدعنوانی پھیلائی جائے، اخلاقی برائیوں کو ساتھ ساتھ سماجی، سیاسی اور معاشی برائیوں کو جنم دیا جائے تو صدر علی وقار ان لوگوں کی جب پکڑ ہوتی ہے تو یہ لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. کہ علی وقار میں خدا کی کتاب کو سینے سے لگانے کے بجائے الماری میں سجائے رکھتا ہوں. کہ علی وقار میرے دل میں خدا کی محبت کے بجائے جب دنیا کی محبت آتی ہے تو یہ کھٹکتی ہے دل یزداں کو. کہ علی وقار جب غریب فاقوں سے دم توڑ رہا ہو اور میں مہنگی چیزیں خریدتا رہوں تو یہ کھٹکتا ہے دل یزداں کو. کہ بارگاہ یاروں میں کہ بارگاہ یزداں میں شیطان کو سجدہ کرنے سے رائٹ، نو پرابلم، ہیپنس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئیے بیٹا محمد برا حسین، بلکہ میں گزارش کروں گا جو آپ لوگوں کو اپنا ترتیب معلوم ہوتی ہے نا، بس جیسے ہی ایک مقررہ جائیں تو دوسرا آ جائیں تاکہ وہ ہم وقت آن ایئر جو ہے وہ اتنا بچا سکیں. آپ ہمارا اگلا سیگمنٹ علماء کرام کے ساتھ ہے ہماری اگلی نشست، تو آپ ہمارے ٹویٹر آئی ڈی پہ سوالات بھیجیے تاکہ ہم اس سیگمنٹ کے بعد علماء کرام یہاں تشریف فرماؤ تو ان سے سوالات پوچھ سکیں. جناب محمد برا حسین، بسم اللہ. ابلیس سے تقابل میرا شوق کوئی نیا نہیں بلکہ صدیوں پرانا ہے صدر علی وقار. کہ ایک وہ وقت تھا کہ یہ ابلیس بارگاہ الہی میں مجھے گمراہ کرنے کی قسمیں کھایا کرتا تھا، مگر یہ بیچارہ اس بات سے ناشنا تھا کہ جس انسان کو گمراہ کرنے کی یہ قسمیں کھاتا ہے وہ انسان زمین پہ جا کے خدا کی مخلوق کو خود خدا بن کے یرغمال بنا لے گا. وہ اس بات سے ناآشنا تھا کہ یہ انسان کبھی قارون بن کے مال و دولت کے سمندر میں ڈوب جائے گا تو کبھی فرعون بن کے ہزاروں بچوں کی گردنیں اڑوا دے گا. وہ ابلیس اس بات سے ناآشنا تھا کہ یہ انسان کا دشمن بن جائے گا. وہ اس بات سے ناشنا تھا کہ یہ انسان اپنے ہی پیغمبروں کو مار ڈالے گا، لہو دینے والوں کا لہو نکال ڈالے گا. وہ اس بات سے ناشنا تھا کہ یہ انسان اپنے ہی مسلمان بھائی کا دشمن بن جائے گا. ارے کھٹکتا ہوگا ابلیس کسی عہد میں، کھٹکتا ہوگا ابلیس کسی عہد میں دل یزداں میں، مگر اب میرا تقابل ابلیس کو کھٹکنے لگا ہے کہ ان قریب میرا مرتبہ ابلیس سے زیادہ ہو جائے گا، ان قریب ابلیس کا مرتبہ شیطانیت میں مجھ سے کم ہو جائے گا. فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، افغانستان میں لاشیں گرتی نہیں مگر میں دیکھتا رہا. برمی مسلمانوں کو قتل عام کیا جاتا رہا مگر میں دیکھتا رہا. بھارتی اداکاروں کی موت پہ میری اشکبار آنکھیں نہ جانے اس وقت خشک سالی کا شکار کیوں ہو گئیں کہ جب یہی بھارتی کشمیر میں میری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کی عزتیں نیلام کرتے رہے. ارے صدر علی وقار ابلیس مجھ پہ ہنستا ہے کہ میں وہ بدقسمت انسان ہوں کہ جس کی بہن عافیہ کو امریکی قید خانوں میں کھینچا جاتا ہے، برہنہ کر کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور میں اپنے لبوں کو رفو کیے ہوئے خاموش اس کی بے بسی کا تماشا دیکھتا رہتا ہوں. ارے عافیہ چیختی ہوگی پسے زندہ ہو کر، بیٹیاں رہ گئیں بے دامنوں داماں ہو کے، لفظ نکلے ہیں میرے نقد سے نالا ہو کے، اتنا شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کے. صدر علی وقار ابلیس کھٹکتا ہوگا کسی عہد میں دل یزداں میں، مگر اب میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں مسلمان ہو کے. رائٹ جناب، تھینک یو ویری مچ. آئیے ہمارے آج کے آخری مقرر مختوم احمد صاحب ہے آپ کا نام. موضوع ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. جناب. میں بعد مرگ بھی بزم وفا میں زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچھ. جناب والا میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اس فقرے کی صدا اس طرح ہے کہ جیسے پھر دست ہنر کوئی میرے نقش سنوارے، کب تک میں مقید یوں ہی پتھر میں رہوں گا. صدر علی وقار میری اس نوجوان نسل کو کون بتائے کہ اس مغرب زدہ آلودہ معاشرتی فاختہ کے پیچھے دوڑنے والی یہ نسل دراصل ایک مہذب علمیت اور رشک نازا تمدن رکھنے والی اس مٹی سے وابستہ ہے کہ جس کی طرف دیکھ کر آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی
ٹھنڈی سانسیں لیا کرتے تھے. جناب والا دل یزداں میں کھٹکنے کی کہانی حق سچ اور جھوٹ، حق و شر اور افاقیت اور عقائد کی کہانی ہے کہ جو تخلیق کائنات سے لے کر آدم کے کرۂ ارض پر آمد تک حابیل اور قابیل کے مابین تصادم تک ختم نہ ہوئی، بلکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام بن کر فرعون، ابراہیم علیہ السلام بن کر نمرود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر ابو جہل و نصارہ، تو حضرت حسین ابن علی بن کر یزید کے دل میں کھٹکتا ہے. علی وقار اور تو اور یہ سچ تو باطل کے دل میں تب بھی کھٹکتا ہے کہ جب کوئی موسیٰ ابن توسی جابر بن حیان بن کر ابھرتا ہے، کہ جب کوئی شاہ عبداللطیف بھٹائی سچل سرمست اور علامہ اقبال بن کر مغرب زدہ دہریت کے اوراق کو عبور کر کے مشرقی علوم میں انسانیت کے معراج کو کھوج لیتا ہے. ہاں علی وقار میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں، کیونکہ میرے افکار ڈاکٹر ذاکر نائک اور عزیز اللہ بھویو کی طرح بن کر میری تہذیب اور میرے معاشرتی نظام کے لیے قرآن سے دلائل مہیا کرتے ہیں. علی وقار میں اور زور سے کھٹکتا ہوں دل یزداں میں جب میری زبان یہ حق بات بیان کرتی ہے کہ کورونا جیسی وبا اور تو اور کفار کو بھی میرے رب کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے. علی وقار یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اسلام کل بھی سچ اور حق کا علمبردار تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے علی وقار میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. علی وقار میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، کیونکہ میری آنکھیں سرعام کی آنکھوں کی طرح ہیں کہ جو جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کی قوت رکھتی ہے. شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. آئیے جناب، تو چاروں مقررین آئیے گا اور کیا کامنٹ کیجیے گا. اقرار بھائی آپ میں بس نمبر لکھ لوں. ٹھیک ہے جی فیصل بھائی کامنٹ کر دیں اقرار نمبر جیسے مناسب ہے. آپ لکھ رہے ہیں، میں میرے نمبر نوٹ کر لیں جناب. آج کا ہمارا موضوع تھا میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. یہاں سے بیٹا تھوڑا سا اگر فاصلہ اگر آپ لوگ زیادہ کر لیں تاکہ ہم جی بالکل زبردست. تھینک یو جی سر. کون کامنٹ کرے گا؟ پھر ایڈ بھی آپ کو کرنے پڑیں گے، میں کامنٹ کر لیتا ہوں. جی جی فیصل میرے خیال میں سر دیکھیں سب سے آخری جو مقرر ہیں دوست، یزداں کے معنی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. جب آپ تقریر کر رہے ہو آپ کا جو آرگیومنٹ ہے نا وہ آخر میں مجھے لگا کہ یزداں کے بجائے اہرمن کا ہو گیا تھا. آئی مائٹ بی رانگ، لیکن نہیں آپ نے جو کہنا تھا آپ نے اپنی تقریر میں کہہ دیا. جو مجھے لگا وہ میں نے آپ کو بتایا. دیکھیں میں آپ کا سامع ہوں، میں آپ کا ناظر ہوں. اگر آپ کی بات مجھ تک وضاحت صراحت سے نہیں پہنچ رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو اپنی بات کو واضح کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات، تلفظ کی آپ میں ٹھیک ٹھاک مسائل ہیں، وہ آپ خود بھی دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں بات کروں برہ حسین، آپ جب لاؤڈ بول رہے ہیں تو آپ کی ٹون بڑی تقریر والی ہے، لیکن جب آپ دھیما بول رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں. تو آپ اس میں تھوڑا سا اگر امپروومنٹ پہ جائیے، کہ کیونکہ آپ کے نکات جو تھے وہ بڑے ریلیونٹ ہیں، لیکن اگر آپ کی ٹون ہی تقریر والی نہیں ہوگی، مجھے لگے گا کوئی سامنے پرچہ پڑھ رہا ہے تو پھر میری جو کنیکٹیوٹی ہے بطور سامع بطور ناظر وہ اتنی جڑتی نہیں. اور گزارش یہ ہے آپ صدر علی وقار اگر کہہ رہے ہیں تو ارے نہ کہیے اس کے ساتھ. یعنی یہ ارے صدر علی وقار جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا وہ تھوڑا سا جچتا نہیں ہے صحیح زبان کے حوالے سے. نمرا آپ اچھی تقریر کر رہی تھی، بدقسمتی سے آپ بھی کچھ بھولی اس میں، اور ٹھیک ہے آپ کے پوائنٹس بھی اچھے تھے. کچھ بعض جگہوں پہ آپ کو بھی تلفظ کا آپ خود دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جب آپ تقریر کر رہے ہیں خاص کر ان چیزوں پہ زیادہ توجہ رکھیے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہم ریلیونس پہ، کانٹینٹ پہ، باڈی لینگویج پہ، پروننسیشن پہ، ان چیزوں کے اوپر اگر مارکنگ کر رہے ہیں تو انہی چیزوں پہ ہم آپ سے بات بھی کریں گے نا. تو حکم کہیے گا، قتل کہیے گا جب آپ اردو میں بات کر رہے ہیں. تلفظ میں اگر کسی کا اپنی نیٹو لینگویج کی وجہ سے وہ خاص تلفظ نہیں ہے، اس کی تلفظ میں سندھی کا لہجہ یا پنجابی کا لہجہ آیا ہے تو وہ اس کے نیگیٹو میں جاتا ہے، یا وہ آپ لوگ یہ کہہ کر اس پہ درگزر کرتے ہیں کہ تو اب نیچرل ہے انداز؟ تو دیکھیں یقیناً جیسے آخری میرے مقرر ہیں ان کا تلفظ ٹھیک ٹھاک خراب تھا، لیکن اگر ان کی ریلیونس مجھے زیادہ بن رہی ہوتی، ان کا مواد اتنا بہتر ہو کہ وہ لگ جائے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ صرف تلفظ کا مسئلہ، یہ نیچرل ہے. بصورت دیگر جو تقریر کا انداز ہے، جو ریلیونس ہے، ان کی جو کانٹینٹ ہے،
وہ بتا رہا ہے کہ جینوئن مقرر ہے، تو میرے خیال میں ججز کو جو ہے بس اس میں چھوٹی سی ایک گزارش یہ ہے کہ دیکھیں لہجے کو تو ظاہر ہے اس کا تو وہ تو خوبصورتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب آپ مختلف لہجے اور تلفظ میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ جی 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 کچھ الفاظ ایسے ہیں جو لہجے کی وجہ سے آپ صحیح طور پہ پروناؤنس نہیں کر سکتے، جیسے آپ اور نہیں کہہ پا رہے تھے، ٹھیک ہے ہے کچھ ہے کہہ دیں گے یا کچھ بھی ہے، مگر کچھ چیزیں تو ہیں جیسے کہ مثلا نسل اور نسل کہنا، تو یہ تو بہت، یا ختم کو ختم کہنا، یہ تلفظ کا مسئلہ ہے، اس کا لہجے سے تعلق مسئلہ، یہ تو آپ لہجے کے بغیر سیکھ سکتے ہیں، اور یہ سیکھنے کی باتیں، اور یہ ہم نہیں بتائیں گے تو ظاہر ہے بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہی وہ فورم ہے جس پہ بتانے کی ضرورت ہے۔ صرف کو ہماری جو پہلے مقرر تھے صرف کو صرف کہا، کشت اور کشت کا فرق بھی جاننے کی ضرورت ہے، مصرع پورا غلط پڑھا، سجدہ اللہ کو ابلیس سے آرانا بھی، سجدہ خالق سے، تو وہ بھی معاملات رہے۔ وقار، صدر علی وقار پڑھا جو ہمارے تیسرے مقرر تھے برا، آپ نے وقار ہے صدر علی وقار، یہ تو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تلفظ کی چیزیں تو ظاہر یہ سیکھنے کی ہیں، اور یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ سیکھی جائیں۔ لہجہ تو بہت اچھی بات ہے، جو مختلف لہجے ہوں۔ اگین نتیجہ اتفاق رائے سے ہے، اچھا، لیکن اس میں فرق صرف یہ ہے کہ دونوں جو پہلی پوزیشن ہیں ان کو فیصل بھائی نے ایک جیسے نمبر دیے ہیں۔ اچھا، میرے پاس جو نمبروں کا فرق تھا 1.5 نمبر کا، اس کی بنیاد پر پہلا اور دوسرا ہے، ورنہ جو دو لوگ جا رہے ہیں ان کے ہائیسٹ نمبر ان کے پاس بھی وہی ہے اور میرے پاس بھی وہی ہے۔ صحیح، کون ہے وہ دو؟ دوسری پوزیشن ہمارے مقابلہ اچھا نہیں تھا، درست، لیکن چونکہ ہمیں دو لوگوں کو آگے لے کر جانا ہے تو اس لیے ہم اس کو اور بہتر کیا جا سکتا تھا، لیکن صحیح ہے۔ احمد منہاس نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، آپ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ رائٹ، 47 نمبر ہیں دونوں ججز کے نمبر ملا کے، اور برا حسین پہلی پوزیشن کے ساتھ اگلے مرحلے میں کوالیفائی کر رہے ہیں 48.5 یعنی 1.5 نمبر کے ساتھ۔ رائٹ جناب، آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اینکس کی کچن اپلائنسز آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گی۔ چاروں ہمارے دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، جج صاحبان کا بہت بہت شکریہ۔ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات بریک کے بعد۔ یہ اس میں ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا